پر عمل کرنا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس قصیدہ ولادت کا دن، اس دن بھی ہم نے اپنی خوشیوں کا اور محبتوں کا اظہار کیا، لیکن جس طرح ہم کو سرکار کی آمد مرحبا کہنا ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز قائم کرنا ہے۔ یہ بھی نعرہ ساتھ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میری قوم کی یتیمی کہ ہم نے نماز سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اب ہمارا قدم مسجد کی طرف بھی نہیں لگ رہے ہیں۔ کوشش کریں جس طرح آپ اور ہم محفلوں سے محبت کرتے ہیں کرنی چاہیے۔ محفلوں کی بہت بڑی برکتیں، جیسے کہ آپ نے ابتدائی حدیث پاک حضرت سے سماعت کی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ محفل پاک جہاں سجتی ہے وہ جگہ جنت کے بغیچے میں سے ایک بغیچہ بن جاتی ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے محفلوں میں بھی آنا چاہیے، اور محفلوں سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام اس بات سے خوش ہوں گے کہ جب آپ سجدہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت کو سماعت کرنا ہے اور وقت پر اپنے محفل پاک کا اقتدام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارے اوپر بزرگوں کا بہت بڑا کرم ہے، ان کی نگاہ عنایت ہے کہ آج جلسے، آج یہ محبتیں، آل رسول سے پیار، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبتیں، یہ سارا کا بزرگوں کا ہے، بالخصوص حضور سید سندی حاجی محمود الحمدللہ نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ جب تک کہ لائٹ نہ آئے اس سے پہلے ہم اور آپ 1 2 3 شعر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کر لیں، کیونکہ لائٹ آنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ خطاب ہوگا، اور حضرت جب تک چاہیں گے اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کریں گے، اور کوئی قید نہیں ہے، جو آپ موضوع لے کر کے آئیں اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ضرور بولیں گے۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ نبی کرتے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کرتے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے۔ ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے تھے، میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔
سبحان اللہ. آپ لوگ بھی بولیں تاکہ گرمی کے ساتھ اور گرمی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری شعر غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش بتاؤ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی راج کرتا ہو، میرے خواجہ پیاسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا، میرے خواجہ پیاسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، جس بھی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. زمانے کی نگاہوں میں سبحان اللہ. یہ لائٹ شاید گئی اس لیے مجھے نعت پڑھوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. آئیے بلا کسی تاخیر ہم حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ بلند نعرہ رسالت سے استقبال کر لیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ حوصلہ افزائی کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، فیضان محمودی، فیضان اکبری، فیضان اہل بیت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے سامنے سید کا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی صلی علی سیدنا ومولانا صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم احباب، بزرگوں، علماء کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی مجھ سے پہلے مولانا سہیل صاحب نے الحمدللہ سب کچھ سمجھا دیا، اور محفل کے تعلقات سے انہوں نے کافی بہترین پیغام دیا. اور یہ جو محبت ہے نا، یہ جو محفل سجانا، محفل کے تعلق سے سننا، سمجھنا، اسے جاننا، ماننا، یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے؟ میں یہی بتاؤں گا، اور اس کے بعد اپنا گفتگو ہے. یہ محبت آئی کہاں سے؟ پھر سارے دلائل کے ساتھ، سارے دلائل سے بتاؤں گا کہ یہ محبت ہے تو کہاں سے آئی، اور یہ محبت ہے تو کیسی محبت، اور اس محبت کی رفعت کہاں تک، اور پھر اس محبت کو کرنے کا حکم کس نے دیا، اور کن لوگوں کو سب سے پہلے یہ محبت سکھائی، اور یہ محبت کی محفلیں پہلے کن لوگوں نے سجائی، کیسے سجائی، اور کس انداز سے ہم تک پہنچی. واہ 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 سبحان اللہ. لیکن جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس
اس میں نبی کے ادب کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جہاں پر نبی آپ سے کچھ کہیں وہاں پر آپ کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی، واہ 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 واہ، نبی کے ادب کے تعلق سے۔ اور پورے قرآن مجید میں آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ایڈریس بتایا۔ ایک تو اہل کتاب سے خطاب کیا اللہ نے، اس میں جو مضامین ہیں، اس میں جو باتیں ہیں، وہ ساری باتیں اہل کتاب اور جو پچھلے نبی تھے، جو گزر چکے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے، ان انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے بتایا۔ اور 2 ایڈریس ایسے ہیں جو ہمارے تھے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا یا ایھا الناس، اللہ نے کہا اے لوگوں، اور اس کے بعد پیغام دیا، اس کے بعد بات کی۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پھر اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور جو کچھ فرمایا ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر آپ حکمت دیکھیں، اللہ نے جہاں جہاں یا ایھا الناس کہا، وہاں اللہ نے جو فرمایا، جو مضمون ان آیتوں میں ہیں، وہ توحید کے تعلق سے، وہ اللہ کی پہچان کے تعلق سے ہے۔ اللہ نے جہاں فرمایا یا ایھا الناس، وہاں اللہ نے فرمایا جنت یہ ہے، دوزخ یہ ہے۔ جہاں اللہ نے یا ایھا الناس کہا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دوزخ یہ ہے اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، قیامت کیا ہے، کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ ساری چیزیں، اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ یا ایھا الناس کہا، وہاں پر انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، ایمان والوں سے خطاب کیا، وہاں پر بتایا ادب مصطفیٰ کیا ہے، نبی کا ادب کیا ہے، نبی سے عشق کیا ہے، کس طرح ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، اور پھر کن لوگوں کو بتایا۔ یہ قرآن جب نازل ہوا ہے نا، قرآن نازل ہوا ہے نا، 23 سال مکہ المکرمہ میں نازل ہوا، 10 سال مدینہ المنورہ میں۔ اور جب یا ایھا الذین، یا ایھا الناس والی آیتیں جب نازل ہوئی ہیں، اللہ نے جب انسانوں سے، عام انسانوں سے خطاب کیا نا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے تعلق سے، اور وہ آیتیں قرآن مجید میں تقریباً 20 ایسی آیتیں ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ 20 آیتیں کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، اور ان 20 آیتوں میں سے 10 آیتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور 10 آیتیں مدینہ المنورہ۔ سبحان اللہ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا والی جتنی آیتیں ہیں نا، جتنے وہ مضامین ہیں ایمان والوں سے خطاب کے، اللہ نے جب ایمان والوں سے خطاب کیا ہے نا، وہ تقریباً 79 مرتبہ، 89 یعنی 89 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ اور وہ ساری آیتیں کہاں نازل ہوئی ہیں پتہ ہے؟ ایک بھی مرتبہ مکہ المکرمہ میں نازل نہیں ہوئی، ساری آیتیں مدینہ منورہ، سبحان اللہ۔ ساری آیتیں مدینہ منورہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، فیضان اکبری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے سید صاحب، بہت اچھے۔ ساری آیتیں جو 89 مرتبہ، 79 مرتبہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، ساری آیتوں میں مضمون ہے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی تعظیم کیا ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے، ان کی محفلیں کس طرح سجانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری آیتیں نازل کی تو مدینے کے
جتنے بھی صحابی تھے ان کے سامنے نازل ہوئی، اور وہ 10 سال میں ساری آیتیں یا ایھا الذین آمنوا والی نازل ہوئی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے نا، تو وہاں پر اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، اور پھر مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصارا بھی تھے، ہر کوئی تھا مکے میں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس والی آیت نازل فرمائی اور ان میں بتایا کہ تمہاری تخلیق کس لیے ہے، تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے، یہ دنیا کس حد تک محدود ہے، قیامت کب آئے گی اور اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے، ایسے مضمون بیان کیے۔ اور پھر مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا والی آیت نازل فرمائی۔ ان ساری آیتوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتایا۔ اور وہ کون لوگ تھے جن کے سامنے بتایا؟ مدینے میں سارے صحابہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں ایمان والے ہوں، جہاں اہل عشق ہوں، اہل محبت ہو، وہاں بات بھی محبت کی۔ یہاں محبت مجھے وہاں سے کھینچ لائی، آپ لوگوں کو یہاں جمع کر، یہ محبت ہے۔ اور پھر محبت کس نے سکھائی ہم تک محبت کیسے پہنچی، ہم تک محبت کیسے پہنچی؟ ہم تک محبت پہنچی صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ اور پھر صحابہ کرام کا انداز کیا رہا؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو اگر ایک بار گواہی دے دیں تو حضور نے فرمایا 2 جگہ اس کی گواہی، سبحان اللہ، یعنی 2 لوگوں کے برابر ایک خزیمہ گواہی دے۔ کائنات میں کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے جس کو نبی نے کہہ دیا کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے اور خزیمہ جہاں گواہی دے دے تو 2 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، خزیمہ تنہا کافی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خزیمہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک یہودی سے گھوڑا خریدنے جاتے ہیں، گھوڑا خریدنے جاتے ہیں تو اس یہودی کے ساتھ بیع و شرع کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ طے ہوتے ہیں۔ یہودی سے نبی کہتے ہیں مجھے یہ گھوڑا چاہیے، وہ یہودی کہتا ہے اتنی قیمت ہے، نبی کہتے ہیں کہ اتنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ معاملات طے ہو گئے، اگلے دن نبی قیمت لے کر آتے ہیں، اس گھوڑے کی قیمت، اللہ ہو، نبی قیمت لے کر آتے ہیں۔ اور وہ یہودیوں کے درمیان جب نبی گئے تھے نا، بات چیت ہوئی کہ تم نے جو گھوڑا بیچا ہے وہ گھوڑا تھوڑی کم قیمت میں فروخت ہوا ہے، یعنی بکا ہے، اب اس گھوڑے کی یا تو قیمت بڑھا دینا یا انکار کر دینا۔ نبی آئے قیمت لے کر، یہودی منافق کہنے لگا کہ کون سا گھوڑا؟ نبی کہنے لگے کل ہمارے درمیان معاملہ طے ہوئے کہ وہ گھوڑا میں تم سے خریدنا چاہتا تھا، اس کی قیمت لے کر آیا ہوں، تو اس کو بیچنا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی معاملہ طے ہی نہیں ہوا ہمارے درمیان، بتاؤ آپ کے پاس اگر کوئی گواہ ہو تو بتاؤ۔ اتنی دیر میں ہجوم جمع ہو جاتا، صحابہ کرام آتے ہیں، اہل منافق بھی آتے ہیں، اہل عشق بھی آتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہودی کہتا ہے کہ اے نبیوں کے نبی، اگر آپ کے پاس ایک گواہ ہو تو میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا۔ حضرت ابو خزیمہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں گواہی دوں گا۔ خزیمہ گواہی دیتا ہے، حضرت خزیمہ نے گواہی دی، یہودی نے گھوڑا دے دیا۔ نبی یہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے ہیں گھوڑے کو قبضے میں لے لو، قیمت ادا کر دی گئی، جو طے ہوئی تھی وہ قیمت ادا ہوئی۔ نبی کا انداز دیکھو، خزیمہ کو اپنی بغل میں لیتے ہیں، بغل شریف میں لیتے ہیں، کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خزیمہ تو نے گواہی دی لیکن اس وقت تو موجود نہیں تھا، بھلا تو نے گواہی کیسے دی؟ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ کا جواب تھا میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا اللہ ایک
حضرت خزیمہ کو نبی یوں نہیں کہتے جس طرح نہیں کہتے. نبی کہتے ہیں جب کوئی پہلوان جیت جاتا ہے نا کشتی میں تو اس کا ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ونر ہے, یہ جیتنے والا ہے. نبی نے ہاتھ اوپر کیا اور کہا میرا خزیمہ جہاں گواہی دے وہاں پر ایک نہیں بلکہ 2 گواہیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر صحابہ کرام نے یوں ہی محبت نہیں کی, محبت صرف دل سے نہیں کی, اپنی جانیں بھی قربان کی, اپنی اولادیں بھی قربان کی اور دولت بھی قربان کی, اور دولت کا کوئی حساب نہیں. حضرت سہیل ابن سنان, حضرت سہیل ابن سنان روم سے آ رہے ہیں, رومی ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. مکہ سے جب گزرتے ہیں ابو جہل سامنے آتا ہے. ابو جہل کہتا ہے اے سہیل میں تمہیں اس راستے سے جانے نہیں دوں گا, اگر جانا چاہتے ہو تو مجھ سے جنگ کرنی پڑے گی. سہیل ابن سنان کہتے ہیں میرے پاس تلوار ہے, جنگ کروں گا, تلوار ٹوٹ گئی تو تیر لاؤں گا, تیر ٹوٹ گیا تو بھالا لاؤں گا, جو چاہے گا وہ کروں گا, لیکن اس راستے سے نبی کے پاس جاؤں گا. سبحان اللہ. بہت بحث ہوئی نا, بحث ہوئی ہے. حضرت سہیل ابن سنان کہتے ہیں کہ اے ابو جہل اگر راستے سے جانے دیتا ہے تو بڑا مالدار ہوں, بڑا مالدار ہوں, سارا مال تیرے منہ پہ ماروں گا اور پھر اگر جانے دیتا ہے تو دولت بھی بہانا جانتا ہوں. کیا ابو جہل کہتا ہے ساری دولت, ابو جہل کہتا ہے اے سہیل ساری دولت کی بات کر رہے ہو. حضرت سہیل کہتے ہیں یہ ساری دولت بھی تیری اور یہ میرا گھوڑا بھی تیرا, اگر جانے دے تو. اور پھر حضرت سہیل ابن سنان رومی اپنی دولت کا وہ حصہ جو اپنی پوری زندگی کمایا, حلال حصہ ابو جہل کے منہ پر مارتے ہیں. سہیل ابن سنان بیان کرتے ہیں میں نے اپنی ساری دولت بھی دے دی اور گھوڑے پر جو کجاوا تھا اس کجاوے کو اتار کر بھی ابو جہل کے منہ پر پھینکا, اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر جب مدینہ منورہ گیا ہوں تو نبیوں کے نبی تاجدار نبی ہاتھ پھیلاتے ہیں, کہتے ہیں اے سہیل ابن سنان آ یہ سینہ تیرا انتظار کر رہا ہے. نبیوں کے نبی سہیل ابن سنان کو دبوچتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, قربان جاؤں سہیل ابن سنان کی قسمت پر. نبیوں کے نبی کان میں کہتے ہیں سہیل تو نے جو سودا کیا ہے گھاٹے کا نہیں. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر, آپ کی آواز نہیں آ رہی. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سرکار کی آمد, عظمت مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ. اللہ سبحان اللہ. بہت حضرت سہیل اپنی دولت لٹانا جانتے تھے, اور پھر صحابہ کرام نے پیغام دیا اگر دولت رہی یا نہ رہی عشق سلامت رہنا, محبت سلامت رہنی چاہیے, محفلیں سلامت رہنی چاہیے. اگر پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑے تو بہا دینا, لیکن ان محبتوں کو, ان محفلوں کو اور نبی کے عشق کو کبھی کرتے. صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے صحابہ گزرے ہیں جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں اور ان کے اقوال ہم پڑھتے ہیں نا, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو غریب ہوتے ہیں, غریب ہم میں سے اکثر غریب ہی ہیں, تو جہاں پر مزدوری کرتے ہیں, جہاں پر مزدوری تو وہاں پر ایک امید ہوتی ہے کہ 15 دن یا 1 مہینہ مزدوری کریں گے نا تو جو مزدوری ملے گی, اجرت جو ملے گی, حلال جو پیسہ ملے گا نا, اس سے میں اپنے بیٹے کے لیے کپڑے دوں گا. ہر غریب اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے, پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے نا, اس کے بعد یہ تمنا رکھتا ہے کہ
مجھے اپنی اولاد کے لیے یا اپنی جوزا کے لیے کچھ نہ کچھ خریدنا ہے، اپنے والدین کو یہ تحفہ دینا ہے، اس طرح کئی ساری خواہشات ہیں وہ اپنے ذہن میں بسا لیتا ہے۔ جب مزدوری کرنے جاتا ہے اسے امید ہوتی ہے کہ میرا حلال جو کمایا ہوا پیسہ ہے وہ مجھے ملنے والا ہے۔ اس طرح ہر کوئی امیدیں رکھتے ہیں۔ حضرت خباب وہ صحابی تھے، شارحین لکھتے ہیں کہ حضرت خباب کے جسم پر صرف ہڈیاں تھیں، بڑے کمزور مزدور آدمی تھے، اور ایسے مزدور ایک بیل جو کام کرتا ہے نا، حضرت خباب وہ کام کرتے ہیں۔ یہودی کے پاس کام کرنے کے لیے یہودی نے کہا میرے باغ میں کھجوروں کا باغ ہے، اس میں بیل مر گیا ہے، اب اس بیل کی جگہ پر آپ کو کام کرنا ہے، اور 15 دن یا 17 دن کی بات ہوئی کہ اتنے دن کام کرو، اس کے بعد اجرت ملے، اتنے دن کے بعد اجرت دوں گا۔ حضرت خباب 15 دن بیل کی طرح کام کرتے ہیں، اور شارحین لکھتے ہیں کہ جو کنویں سے پانی کھینچ کر رسی سے کھینچتے تھے اس سے یہاں زخم ہو گیا تھا، کندھے پر زخم ہو گیا، جس سے ہڈی نظر آنے لگی، اور حضرت خباب وہ مزدوری کرنے کے بعد کئی ساری امیدیں رکھے ہوئے، اب جب مزدوری ملے گی تو میری اولاد کو میں کپڑے خرید کر دوں گا، میری جوزا کے لیے یہ لوں گا، اور کھانے کا کچھ انتظام کروں گا اپنی اولاد کے لیے۔ اس طرح کئی امیدیں تھیں۔ جب 15 دن یا 17 دن گزرتے ہیں، مزدوری پوری ہو جاتی ہے، اور جب اجرت لینے جاتے ہیں اس یہودی سے کہتے ہیں کہ میں نے تیرا کام پورا کر دیا، اب میرا جو اجر ہوتا ہے وہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر تو کلمے کو چھوڑ دے تو میں تجھے پیسے دوں گا، اگر کلمہ نہیں چھوڑتا ہے تو اجرت بھی نہیں ہے۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کا جواب یہ تھا اگر تو پیسہ دے یا نہ دے میں نبی کی محبت کو نہیں چھوڑوں۔ اور اس انداز میں بیان کیا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں نے ذرہ برابر بھی نہیں سوچا اگر ہم میں سے کسی پر یہ مصیبت آ جاتی کہ کوئی کسی کے پاس کام کرتے اور پھر وہ سیلری یا پگار دینے سے کہہ دے کہ اگر کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، نبی سے عشق کرنا چھوڑ دے تو سیلری دے دوں گا، تو ہمارے ایمان جو سمجھ لیں کہ وہ ایک مرغی ہوتی ہے 20 لیکوں کی ہائیبریڈ، تو آپ سمجھ لیں تو ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت خباب اس وقت جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یہودی تو عشق اور محبت کی باتیں کیا سمجھے، میں نے نبی سے وہ محبت کی ہے، اگر یہ اجرت تو نہیں دیتا ہے تو میں سمجھوں گا نبی کے قدم پر یہ بھی محبت کی داستان یہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے پوچھو، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ حضرت عمر جب اپنے بیٹے سے تعلقات کرتے ہیں، حضرت عمر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے گھر کے اندر، حضرت عمر کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کسی معاملات پر، کسی بات پر گفتگو ہوئی، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت عمر نے نبی کی بات کی، اللہ اکبر، حضرت عمر کر رہی ہے، حضرت عمر کی سنت ہے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کی بات کرنا۔ حضرت عمر بیان کرتے کرتے اپنی بات کی مضبوطی کے لیے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، ہم جس طرح اپنے بیٹے کو کہتے ہیں نا کہ گاڑی اس طرح چلانا، تیز نہیں چلانا، رات کو جلدی آ جانا، کئی ساری نصیحتیں کرتے ہیں، باپ کا دل ہوتا ہے اس طرح بات کرتا ہے، حضرت عمر بھی بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر بات کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں عبداللہ نبی نے یوں فرمایا، حضرت عمر کے بیٹے اگر مگر کرتے جس طرح آج ہم کرتے ہیں نا کہ وہ دور کچھ اور تھا، نبی کے صحابہ کا عشق کچھ اور تھا، ہمارا عشق کچھ اور ہے، ہمارا عشق ہمیں مسجد تک نہیں لے جاتا ہے، اور کچھ لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ کی رضا ہے،
نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے. ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آؤں گا, چلوں گا نہیں, آؤں گا, چل رہا ہوں نہیں, آؤں گا. یہ ہم کہتے ہیں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے, کام اتنی مصروفیات اتنی ہے تو میں مصروف رہتا ہوں, اور پھر مصروف رہتا ہوں اس میں وقت نہیں ملتا. لوگ یوں بہانے کرتے ہیں, اگر مگر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور صحابہ نماز کے لیے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے لیے سورج پلٹتا تھا. اللہ اللہ. اتنا رویا کرتے تھے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں لاتے تھے. تمہاری مغفرت ہوئی, تمہاری نمازیں بھی قبول ہوئی, ساری چیزیں قبول ہونے کے باوجود بھی جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں وہ لوگ بھی رو رہے ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں نا کسی سے, علماء کرام کا کام ہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کا پیغام عوام تک پہنچائے. تو عوام میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ خود کر اگر مگر کرتے ہیں. وہ دور کچھ اور تھا, اس دور میں صحابہ کرام صرف عشق کو جانتے تھے. ہمارے کئی اخراجات ہیں, یہ موبائل ہے, گاڑی ہے, یہ ہے, وہ ہے, نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے. جب نبی کی بات کرتے ہیں تو اگر مگر کرتے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے نبی کی بات کی, اور حضرت عمر کے بیٹے نے صرف ایک مرتبہ مگر کہا. حضرت عمر تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہو, میرے گھر سے نکل جا, تو کون ہوتا ہے میرے نبی کی بات پر اگر مگر کرنے والا, نکل جا باہر, اٹھ جا. گھر سے نکال دیتے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے کو, عبداللہ کو گھر سے نکال دیا. کچھ دن باہر رہے, عقل ٹھکانے آئی, ابو بکر کے پاس آئے. حضرت ابو بکر کی خلافت, حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں. حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ آپ میرے والد کے بڑے اچھے دوست ہیں اور نبی کے بہترین دوست ہیں. آپ کی بات میرے والد مانیں گے, مجھے گھر سے نکال دیا ہے, مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے, میری پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے, آپ جائیں اور سفارش کریں. حضرت صدیق اکبر کا انداز ہے. حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں, عمر کو کہتے ہیں عمر یار چھوڑ دے, اب چھوڑ دے, غصہ چھوڑ دے, تیری اولاد ہے, تیرے جگر کا ٹکڑا ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں جو میری نبی کی بات پر اگر مگر کرے وہ میرے گھر میں بھی نہیں, میرے دل میں بھی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر مجھے جواب دو, اگر آپ کا بیٹا نبی کی بات پر اگر مگر کرتا تو آپ کیا کرتے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم نے تلوار نکالی, میں گردن اڑا دیا. اللہ اللہ. تم نے گھر سے نکالا, میں دنیا سے نکال دیتا. یہ محبت تھی. نبی کی بات پر ذرہ اگر مگر ہو جائے, ذرہ برابر بھی اگر مگر ہو جاتا تو وہاں پر تلواریں نکل آتی ہیں. اور ہم نبی کی باتوں پر اور نبی کے احسانوں پر, جو نبی نے ہمیں زندگی دی, اور نبی ہماری جان ہے, نبی ہماری جان ہے. آخری بات بیان کر دوں, نبی ہماری جان ہے. کس طرح جان ہے؟ جب نبی معراج پر گئے تھے, صوفیہ بیان کرتے ہیں, ہمارے جو علماء بیان کرتے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, کتاب ہے مکاشفۃ القلوب. اس کتاب میں تحریر ہے کہ نبی جب معراج پر گئے وہ 18,000 سال کا سفر, 18,000 سال کا سفر. نبی معراج پر گئے, 18,000 سال کا سفر کر کے آئے. صوفیہ لکھتے ہیں نبی جس بستر میں سے اٹھے تھے نا, وہ بستر واپس آئے تب بھی گرم. سبحان اللہ. گھر سے نکلے, جہاں وضو کیا پانی بہ رہا تھا, وہ پانی بھی بہ رہا تھا. اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے نا, تو آج اگر تھوڑے یا اس سے وہ سفر کیا جائے تو 2 مہینے لگ گئے. اس سفر میں 2 مہینے. اور اللہ فرماتا لیلن, رات کے ایک حصے میں, رات کے ایک حصے میں. اور پھر یہ سفر کیا نبی جس بستر سے اٹھے وہ بستر گرم, جہاں سے وضو کیا پانی بہ رہا ہے. اور پھر کنڈی جو تھی وہ ہل رہی ہے. اور پھر جب واپس آئے نا تب بھی وہ بستر گرم, پانی بہ رہا ہے, کنڈی بھی ہل رہی ہے. کیا سمجھے؟
کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان کس طرح ہے؟ نبی گئے تو جہان سے جان نکل گئی، نبی گئے عرش و فرش پر، جہان سے جان نکل گئی، جہان مردہ ہو گیا، سب رک گیا۔ جب نبی آئے تو پھر جان پڑ گئی۔ اور آج یہ ہوا چل رہی ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بات چل رہی ہے، میری آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، یہ جہان کی فضائیں اس طرح لہلہا رہی ہے گویا نبی زندہ ہے اور نبی یہاں موجود ہے۔ نبی یہاں موجود ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر نبی نہیں ہوتے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ باتیں اہل عشق نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے وہ باتیں۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں وہ بدبخت کہتے ہیں نا کہ نبی، اب وہ باتیں بیان نہیں کی جاتی، محبت کی محفل ہے، محبت کی۔ دیکھیں نبی آج بھی موجود ہے، اگر نبی نہیں ہوتے، نبی معراج پر گئے تھے، عرش فرش پر گئے تھے تو اس وقت جہان رک گیا۔ اگر نبی آج چلے گئے ہوتے تو ہم نہ ہوتے، یہ جہان نہ ہوتا، یہ جہان مردہ ہوتا۔ یہ ہماری جان ہے، ہمارے عشق کی پہچان ہے، ہماری محبت کی پہچان ہے۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی محفلیں آپ کے گاؤں میں کئی جگہوں پر ایک دن سجائی جائیں۔ حضرت نے محفلوں کی تشکیل کے ساتھ فضیلت بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں میں اپنی خوب رحمت نازل فرمائے، اور جس مقصد سے اس محفل کو سجایا گیا، جو نیتیں محفل کو سجانے والوں کی، جن نے جیسے جیسے بھی کام کیے، جس طرح بھی اپنا وقت دیا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزم دوست مولانا احمد رضا اکبری صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مندی والی زمین عطا فرمائے۔ واخر دعوانا مصطفیٰ جان ماتلا ہو صدا شمع نظم ہدایت لاکھوں صدا مصطفیٰ جان ماتلا ہو صدا شمع نظم ہدایت لاکھوں جس کو بھی رکھتا تھا
بس میں ہدایت کہ جب میں پہنچوں نہ یار حبیب خدا مصطفیٰ ساتھ ہو اور حامد رضا جو مگر جانیوں کو پڑھو پر منا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم.